بخاری کو انہوں نے پورے 15 سال ہو گئے ساری دنیا میں ذکر معرفت امام زمانہ جل فیض شریف بیان فرما رہے ہیں، اور بے لوز کسی سے آج تک ذکر حسین ذکر امام کا ایک پیسہ بھی نہیں ملا۔ تو یہ معرفت امام پوری میں تقسیم کر رہے ہیں اور عرفان کی موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالیں گے۔ تو میں جناب عرض کرتا ہوں جناب سید علامہ اسرار رضا بخاری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کی جھولی میں عرفان کی موتی اللهم كل وليك حجة محمد علیہ الصلوۃ والسلام صلواتك عليه وعلى آباء الطاهرين وأولادهم المعصومين في هذه الساعة التوفيق والإسلام شهادة النهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أنك قوما وتوضيه فيها طويلا یا رب محمد وآل سید جلیل بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہ آ سکا، ہمیں وہ حقیقت جو حقیقت ہمارا حق تھی ہم نہ پہنچ پائے، احسان فرما، ہماری کمزور ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، ہمیں وہ نہ عطا کر جو ہم مانگتے ہیں، ہمیں وہ عطا کر جو تو دینا چاہتا ہے۔ مالک الملک خالق کائنات الہ العالمین، ہمیں مقصد کربلا مقصد عزاداری سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہمیں ولایت کی حقیقت تک پہنچنے کی اور ولایت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اتنی ولایت قائم کر لیں کہ ہم میں سے خوشبو سلمان آنی چاہیے، ہمارے گناہ میں کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ سادات المومنین کو آپس میں ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے علی کے استقبال کے قابل بنا۔ مالک جو ہمارے ورثہ سادات المومنین جہاں جہاں دفن ہیں، ہم سب ان کی طرف سے ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہے ہیں، جب تیرے ولی کا ظہور ہو سارے قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو، مرد ناصر بن کے شامل ہو، مستوران کنیزے بن کے شامل ہو۔ جو مومنین مومنات لنگر کی تندرستی ہے انہیں وسیع لنگر عطا کر، مگر ایسا کہ جس کا یہ آڈٹ کرا سکے، وہ لنگر کے جو مشن امام میں خرچ ہو۔ جو بھی اولاد ہیں ذکر کا صدقہ ماں باپ بننے کے لیے نہیں، انہیں قائم کے لشکر کا سپاہی عطا کر۔ جو بھی گھر ہیں ایسے گھر عطا کر جن میں تیری ان کریم ہستیوں کے ذکر اور انتظار کا بنائے۔ مالک کریم فرما، یہ میری دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے، ہمیں بکھرنے نہ دے، ہمیں ایک ہو کر ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرتے ہوئے جو جس قابل ہے وہ تیری بارگاہ سے سزا پائے گا، جو جس قابل ہے وہ جزا پائے گا۔ ہمیں سزا اور جزا دینے والا نہیں، ہمیں اپنے عیب دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر،
یا وارث خون امیر قاسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً عناصر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکنین سر الاسرار العالیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان رافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کی ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمان بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین مراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اپنے ہاتھ اٹھائے میں مراج المومنین پہ بات کر رہا ہوں ملک صاحب نے بڑا میرا اتنا بڑا تعلق کرا دیا ان کی محبت ہے بلکہ میں الحمدللہ ان چیزوں سے باہر نکل چکا ہوں عزت امام کی خاطر ہم ممبر پہ آنے والے اتنے مقروض ہیں حسین کے کوئی ہمیں بلائے کونیوں کے بل بھی جانا پڑے پھر بھی حق ادا کریں ہم سب خصوصاً ممبر والے ہیں یہ عام جگہ نہیں تھوڑی سی زندگی ہے 60 70 80 سال بزرگوں سے پوچھو کب دنیا میں آئے لیکن کل کی بات ہے وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا ہر چیز میں سودا جستا ہے حسین کے ساتھ نہیں جستا معراج المومنین تیرے سردار کا لقب ہے ایسے یہ گزارش کرتا جاؤں یہ سمٹے تو ایک دکھنے کو 14 کبھی میں نے شیخوپورہ والوں میں بڑی بڑی دنیا کی کونوں میں میرے مولا نے مجھے بھیجا میں نے کبھی اپنا عقیدہ اپنی زبان سے ظاہر نہیں کیا عقیدہ نہیں تو زبان سے ظاہر ہو عقیدہ کردار سے نظر آئے میں علی کو کتنا مانتا ہوں میں آل محمد کو کتنا مانتا ہوں یہ کوئی طریقہ کار نہیں کیونکہ عقیدوں کی سزا اور جزا بندوں نے نہیں دینی آپ کی کیا بات ہے تیری میری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذاتی جاگیر یعنی آسمان پر اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے جائیں کم سے کم اسے محمد کی معراج کہتے ہیں 14 محمد کٹھے ہو کر مومن کو دیدار کرائیں مومن کی معراج کرائیں بہت ضروری ہے نعرہ ہر محفل میں ہر ذکر میں ہونا چاہیے آئے وہ بادشاہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے بلکہ جو موجود ہے ہم تیری خدمت میں عرضی کر رہے ہیں ہماری عرضی ہے گزارش ہے زور نہیں کیونکہ تو محتاج نہیں تو مختار ہے بسم اللہ عرضی ہے اگر آج مومن کہے گا مولا جلدی آ مومنہ کہے گی مولا الاجل انشاءاللہ
دنیا سے مومن مومنہ چلے گئے، تیرا قائم تیری قبر بھی آ کے کہے گا مومن جلدی آ۔ کیونکہ واقعتاً حقیقتاً کوئی کسی کا نہیں، یہ سب ہمارے رشتے ظاہری رشتے ہیں۔ سانسوں کی ڈوری کر کے، سانسوں کی ڈوری ختم، رشتہ ختم، بندہ نام بدل کیا ہے کیا نہیں، سب میت بن جاتے ہیں۔ اٹھاؤ میت، لٹاؤ میت، نہلاؤ میت، کفن پہناؤ میت، قبر میں ڈالو میت، پھر بھول جاؤ۔ سب رشتے توڑ کے چلے جاتے ہیں، نہیں توڑتا تو وہ جسے اللہ کا فضل کہتے ہیں۔ آئے گا نا جب قبر میں ٹھوکر مار کے کہے گا کم بے باللہ، کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا اللہ کی امر سے، کفن جھاڑتا ہوا بندہ کھڑا ہو جائے گا، دائیں بائیں دیکھے گا، تیرے سردار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہی جو میرے اپنے دفنانے آئے تھے۔ مسکرا کے فرمائیں گے تیرا کوئی اپنا ہوتا تو ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو ہوں۔ اتنے رشتے جتنے تعلق یہ سب آسی ہے، باپ بیٹا دوست چاچا ماما نانا سب آسی، میت نہیں توڑتا تو رشتہ سردار نہیں توڑتا۔ بندے سمجھ نہیں رہے، حاضر من فضل ربی کا مس یوز کر رہے ہیں۔ کوٹھی بنوا لی، کار لے لی، اسٹیکر لگوا دیا حاضر من فضل ربی، تختی لگوا دی آزاؤ من فضل ربی۔ موالیہ نے حضر اقرار، اللہ کا فضل وہ نہیں ہوتا جو قبر کے باہر تک رہے۔ آمین کا بات ہے، اللہ کے فضل کو قبر میں بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ یہی جب سلمان سے پوچھا تھا، سلمان من حاضاؤ من فضل ربی، علی کو دیکھ کے کہتا ہے حاضاؤ من فضل ربی۔ بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض۔ صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، اس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، سلجناؤں کا وارث، امام برکہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، مسیحوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث، علماء، فقہاء، ذاکرین، فتویٰ، مقررین، سب کا وارث، سعادات کا چیف۔ ہر قبیلے کا ایک چیف ہوتا ہے نا، روئے زمین پر رہنے والے سادات کا چیف، مومنوں کا وڈیرا، خیر خواہ، مہربان، شفیق، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وَأَمَّا هَذِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ چار مصرے پڑھنے لگا ہوں، سے بڑی کوشش کرتا رہا کہ کہیں میں موقع ملے میں پڑھوں، گفتگو شروع ہو جاتی تھی، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی۔ امید ہے کیونکہ میرے آنے کا بھی کوئی مقصد ہے، میں مشہوری کی خاطر نکلتا تو میں بانیوں کو کہتا آدھے پیسے سن لو آدھے میں دوں گا،
مجھے مشہور کر نہیں، ولایت کے ساتھ ہوگا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، جہاں بادشاہ بھیجتا ہے یہی صبح صبح عرض کرتے ہیں وہ ڈیوٹی لینا جو تو چاہتا ہے، جس میں تیری رضا شامل ہو، جہاں تو راضی ہو وہ کام لینا جس میں تیری رضا شامل ہو۔ 4 مصرے بڑے عرفان کے ہیں، گیلانی صاحب بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے بڑی ہے، میرے قابل قدر بڑے بھائیوں جیسے ہیں، میں 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں، بڑے کمال ہیں، مصروں میں یہ عرفان ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ حق کی جانب آؤ، باطل کو تنہا چھوڑ دو۔ کام آسان نہیں حق کی جانب آنا، حق کی جانب آنے کے لیے سلمان کے نقش قدم پہ چلنا پڑتا ہے، کیونکہ ممبر پہ میں بادشاہ کی توفیق سے ہر جگہ کہتا پھر رہا ہوں، کوئی کہے بھی صحیح نا ممبر پہ کھڑے ہو کہ اللہ مجھے محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، کبھی آمین نہ کہے، تیری میری جرأت نہیں تو محمد کے نقش قدم پہ چلنے، محمد کے نقش قدم پہ چلنے والے کو علی کہتے ہیں۔ لوگوں کو اندازہ نہیں یہ ہستیاں کون ہیں، اس لیے کہتے ہیں ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کر، نہیں جرأت ہماری، جتنی پرواز ہو جائے ہماری جرأت نہیں، یہی دعا مانگا کر اللہ مجھے سلمان کے نقش قدم پہ چلنے کی، مالک مجھے ہول کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کر، جنہ جوگا میں ہاں انہ جوگا خیرات چاہیے، اپنی اوقات سے زیادہ نہیں، اچھا رہتا ہے جو اپنی اوقات میں رہ کے اوقات کو سمجھ کے سوال کرے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حق کی جانب آؤ، باطل کو تنہا چھوڑ دو۔ بڑا مشکل ہے حق قبول کر کے حق پہ قائم رہنا، زبانی کلامی نہیں، اور جس سے پوچھو نا ہر بندہ کہتا ہے الحمدللہ ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، کم از کم نظر تو آئے، کم از کم پتہ تو چلے کون حق پہ ہے، کالے کپڑے پہن کے حق پہ نہیں، کالے علم لگا کے کالے کپڑے پہن کے دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن سمجھ کے راستے سے گزرنا حق پہ چلنا ہے۔ معاملہ معمولی نہیں، جتنا معمولی، ہم نے یہی سمجھا جنت ہماری فرنٹ پاکٹ میں ہے، ہم بس علی والے ہیں، بس ہماری تو کیا ہی بات ہے، تیری کیا بات بن سکتی ہے تو اگر حق پہ قائم رہے تو، کیوں؟ حق والوں نے تیرے لیے خوبصورت راستے رکھے ہیں، علم عباس تیرے لیے زیارت کے لیے رکھا ہے، کوشش کر جن آنکھوں سے غازی کا علم دیکھ ان آنکھوں سے حرام نہ دے، حق حق کرنا آسان ہے، حق پہ قائم رہنا مشکل ہے، حق پہ ٹھہر جانا مشکل ہے، یہ حق ہے تیرا کہ تو اپنی آنکھوں کو ایسے بچا جیسے بچانے کا حق ہے۔ افسوس ہوتا ہے دو باتوں پہ مومنوں کی، ایک تو جب لوگوں کو کہتے ہیں میرے حق میں دعا کر، مومن اگر اپنا مقام سمجھ جائے اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچے تو مومن خود دعا ہے ذرا مشکل تھوڑا سا، مہربانی ملک صاحب ہے تھوڑا سا مشکل لیکن ناممکن نہیں ہے، اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچے۔ دوسرا مجھے اس میں بڑا افسوس ہوتا ہے جب علم عباس کے نیچے کھڑے ہو کر لوگ گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، مومن کو ایسے کام کرنے ہی نہیں چاہیے جس کا اس کو بعد میں پچھتاوا ہو۔ ہاں چاہے مومن علم عباس کے نیچے کھڑا ہو کر کہے غازی تیرے اتنے احسان ہیں، ہم تو صرف شکریہ ادا کرنے والوں ہیں، مولا ہم نے، یہ میں پوری سندھ دھرتی میں گیلانی صاحب یہ جملہ کہہ آیا، میں نے کہا سرکار قلندر کا کرم ہے پوری سندھ دھرتی پر چپے چپے غازی کا علم لگوایا، سندھ والوں پتہ تمہیں کیوں لگوایا؟ یہ علم کا کمال ہے، جہاں لگاؤ وہاں وفا کی خوشبو آتی ہے، یہ علم عباس سرکار قلندر نے پوری
یہ صرف تیرے شیعہ ہونے کی نشانی نہیں، تیرے وفادار ہونے کا ایک خوبصورت ایک علامت ہے۔ جہاں علم عباس لگا ہو کم از کم اس گھر کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہو، میں اندازہ نہیں، اینٹینا لگا ہو کہ جب میں جدہ جملہ دینے لگا ہوں اچھا نہیں کہیں بھی فرمائی زبان پہ جاری فرمایا میں تیری خیرات ہے تجھے۔ اینٹینا لگا ہے ڈش کا یا کوئی اینٹینا سگنل کیچ کرتا ہے، نیچے ٹی وی کو دیتا ہے، کائنات کے کروڑوں اینٹینے اکٹھے ہو جائیں علم عباس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یا مجھے اندازہ نہیں تیری چھت پہ لگا علم عباس کتنا کرم کیچ کر کے نیچے بھیجتا ہے۔ بڑا جملہ تھا شاید کسی نہ پہنچ جائے، میں بسم اللہ کروں گا کتنا کرم کیچ کرتا ہے۔ یہاں تک میں نے ایک فضیلت پڑھی، سرکار کا علم جہاں لگا ہو 1 کلومیٹر مشرق، 1 کلومیٹر مغرب، 1 کلومیٹر شمال، 1 کلومیٹر جنوب، بڑی سے بڑی بھی مصیبت آنی ہو علم کے کرم سے رک جاتی ہے۔ مگر چھت کے نیچے احترام کرنے والے ضرور ہوں، شیعہ ضرور ہوں، محب نہ ہوں۔ یہ بھی ایک کمی ہے، ہر بندہ ہم میں سے کہتا ہے جی آپ کون جی میں شیعہ، آپ کون جی میں شیعہ، آپ کون جی میں شیعہ۔ شیعہ اعلیٰ بلند مقام کا نام ہے، اللہ کرے ہم شیعہ بن جائیں اور انشاءاللہ ہم نے بننا ہے۔ ہمیں بننا نہ ہوتا مہدی دادے کی مجلس میں نہ بولا تھا۔ تو یہ سوچ گیا بیٹھے میں امام کی مجلس میں جا رہا ہوں، مجھے مولا نے بلایا تو میں ثواب کے لیے جا رہا ہوں، مہربانی کر حسین کی مجلس میں ثواب کی خاطر نہ آیا کر، گھر بیٹھ جا، صرف اس گھر پہ درود پڑھ جتنا تجھے ثواب چاہیے مل جائے۔ حسین کی مجلس میں ثواب دے لینا۔ رہ گئی بات جنت کی، یہ بھی مخلصانہ مشورہ ہے شیخ ابواللہ کی سرزمین پہ غیور عزاداروں کے سامنے چاہیے تجھے جنت، حسین کی مجلس میں جنت لینے نہ آ، مہدی تجھے جنت دینے نہیں بلاتا۔ اس گھر میں جنت اتنی سستی کر دی، اتنی سستی کر دی، اتنی سستی کر دی، فرمایا جس بندے کے دل کے اندر ہم آل محمد کی مچھر کے پر کے برابر محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ امام زمانہ تجھے مجھے دادے کی مجلس میں جنت دینے کے لیے نہیں بلاتا، نہ ہی ثواب کی خاطر ہمیں یہاں بلاتا ہے، شیعہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ میری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ملک صاحب، یہ کوئی عام نہیں، عام آنسو اور ہوتے ہیں، یہ آنسو خاص ہیں، اس لیے یہ اس رومال کی زینت بنتی ہے جس جیسا رومال بھر کے ماتھے پہ باندھا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تیرے آنسو آنکھ نہیں، میرے زمانے کا امام تجھے شیعہ بنانا چاہتا ہے، بن۔ اب پہلے فرق سن، پھر میں حق والی بات مکمل کروں۔ ہم سب ابھی تک محب ہیں، ابوذر شیعہ نہیں بنے، ہمیں بننا ہے۔ فرق تیرے 11 امام نے بتایا تھا، پوچھا گیا مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں، محب ہمیں چاہتا ہے، شیعہ کو ہم چاہتے ہیں۔ کسی بھی عام تارا بننے کے لیے مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں، نہیں تجھے مجھے آم مل جاتا ہے 100 روپے کلو، اس لیے ہم آم کی قدر نہیں کرتے، ہم اپنی پوری ہر بندہ جائیداد بھی ایک آم خریدنے کے لیے لگا دے، پھر بھی آم بہا کر دیں۔ میں بل پہ کھڑا ہوں، احساس نہیں نا دانا کہاں سے بنا، کہاں بیج نے نمو پائی، کہاں گرمی سردی برداشت کی، کتنے پانی پیتا رہا، پھر کتنی دھوپ کتنے طوفان برداشت کرتا رہا، پھر دانا بڑا ہوا، درخت بنا، درخت پہ آم لگے، عرصہ لگ گیا، آم لگے، پھر ان میں اللہ نے ولایت یعنی قبول کرنے کی وجہ سے مٹھاس ڈالا۔ اللہ
اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اور جو ہے میرے خیال میں یہ کیا حکم ہے بات مکمل کرنی ہے یا پیپر چھوڑ اچھا بڑے بڑے بسم اللہ شاہ جی لو جی میں تیری خدمت میں آم کی بات کر رہا ہوں آم قبول کرتا ہے مولا کی ولایت مٹھاس اس میں ڈال دی جاتی ہے اگر تو اور میں بھی اچھا لگے تو جٹیانے والوں ضرور بولنا نہ لگے تو چپ کر کے بیٹھنا جملہ بہت بڑا ہے اگر تو اور میں بھی ولایت علی قبول کرنے والے آم کو کھا کر اپنے اندر مٹھاس پیدا نہیں کر سکتے ولایت علی قبول نہیں ہو سکے معاملہ معمولی نہیں ولایت امیر المومنین کا جتنا ہم نے معمولی بنا کے زبان سے کہہ دیا بس ولایت علی تو ولایت علی ہو گئی نہیں ولایت علی کہنا اور ہے ولایت علی پہ قائم رہنا اور ہے پوچھا گیا صدر معصوم سے مولا آپ کیا فرماتے فرمایا ولایت علی واجب نہیں ہو جب ہے مولا پھر جو قبول کرے اس کا معیار کیا ہو فرمایا جیسے زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ چلے جیسے زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ چلے جیسے پانی پہ چلتا ہے ویسے ہوا میں لوگوں نے سمجھا بس علی ولی اللہ پڑھنے میں کافی ہے کم از کم ولایت علی قبول کرنے کا ایک معیار اور بھی بتاتا ہے بڑا جھگڑا شروع ہو گیا نا جھگڑا بنتا ہی نہیں کیونکہ بادشاہ عام ہستی کا نام نہیں سلمان سے سیکھا کرو بوزر کو کچھ نہیں کہتا تھا ایمان کے 10ویں درجے پر ہے بوزر کو کچھ نہیں کہتا تھا جبکہ بوزر کو پتہ چل جائے وہ سلمان کو زندہ نہ چھوڑے اس کا اپنا عقیدہ تھا ولایت علی کا کمال خوبصورت ایک پرندہ ہے کیا کمال ہے کبھی بوزر کو کچھ نہیں کہا کبھی سلمان کی روح سے پوچھ بوزر کو کیوں کچھ نہیں کہا کہے گا بوزر کا قصور نہیں کمال میرا نہیں احسان علی کا ہے ظرف دیکھ کے اتر جاتا ہے میں نے کہا کیسے شاید نے قلم اٹھایا اور کہتے جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے اس لیے تیری خدمت میں گزارش ہے زبردستی نہ کیا کر جیسے کبھی کبھی گیلانی صاحب جا رہے ہو نا تو آج کل ہمارے برادران کامل قدر برادران واجب الاحترام صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دنیا کہتی ہے بخاری صاحب اس پہ بات کریں میں نے کہا وہ تمہیں واضح طور پہ لکھا ہے تم کٹا ضرور نہ بھیجو میں کیا بات کروں کہنے لگے وہ بات کریں میں نے کہا میں نے کرنی ہے کہنے لگے کیوں میں نے کہا آج میں کسی کے خلاف کوئی بات کروں کل آنے والا حسین اسے بڑ بنا دے میں کیا کروں شاید کسی تک بڑی پوزیٹیوٹی پہنچ جائے کبھی پوچھ ولایت علی کی حقیقت کیا ہے زبردستی نہ کیا کر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہے باقی جو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زور زبردستی نہیں پریشان نہ ہوا کر میں نے کہا میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں آج اس کی زبان پہ جاری نہیں ہونا چاہتی تو زبردستی کیوں کرتا رہا ہے لو جی ایک جملہ ولایت کا میں بنا کی 2 جملے اور 2 جملے بس ہے بڑھ جائے ٹائم مجھے لیٹ ملا لیکن یہ کہ پیغام تھوڑا سا رہ گیا لو جی ملک صاحب ہمارے یاسر ملن تیرے مولا کا خوبصورت ملن بڑی خوبصورت تاریخ ہے سرکار کی سرکار ہمارے لیے تو یہ بھی سرکار ہے جنہوں نے ہمیں سرکار کی حقیقت تک پہنچنے کا راستہ بتایا کیسے مانا جاتے ہیں ہستیوں کو کیا طریقہ ہے انہوں نے چل کے بتایا ہمارے لیے راستہ آسان ہو گیا ڈنڈا اٹھا کے جس کو تو طاہر کہتا ہے
کندھے ہلا ہلا کے مسجدوں میں جا کے لوگوں کو کہتے تھے ولایت علی یاد ہے؟ ولایت علی یاد ہے؟ ولایت پہنچ گئے اس وقت جب مسجد میں ابو موسیٰ اشعری بیٹھا ہے، اس میں نماز مکمل کی سرکار امام حضرت پہنچ گئے، ولایت علی یاد ہے؟ امامہ اوپر کر کے سر پہ جاتا ہے، انہوں نے ڈنڈا نکالا، لو جی جنڈیالہ والوں میری ساری تقریب بھول جانا، یہ جملہ نہ بھولنا، انہوں نے مطاہب نکالا، ڈنڈا نکالا، اتنے میں امیر المومنین تشریف لے آئے، یعنی فرماتے ہیں کیوں مارتا ہے؟ مولا سفید دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا، مولا مسجد کا راستہ نہیں بھولا، مولا کھانا نہیں بھولا، مولا کپڑے نہیں بھولا، مولا بھول گیا ولایت علی۔ مولا فرماتے ہیں نامار، مولا وما ینطق عن الہوا کا مصداق اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا جب تک وہ نہیں کہتا۔ محمد نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، اس نے کہا تھا تو اس نے کیا تھا، تو مولا اس کو یہ بھول گیا۔ امام فرماتے ہیں اس کو نامار، اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے۔ جنون ٹھنڈا ہو جائے، میرے جملے سے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں، شاید یہ قوم لڑنے کا، یہ وقت قوم کے لڑنے کا نہیں، اکٹھے ہونے کا ہے۔ کوئی بات نہیں، سردار آنے والے ہیں، فیصلے مولا پہ رکھو، تمہاری بڑی عقیدت ہے تم دل میں رکھو، تمہیں بندوں نے سزا جزا دینی ہے، جس نے دینی ہے اس کا انتظار کرو، وہاں کے خود فیصلے کر لے گا، ساری کائنات کے فیصلے اسی کے انتظار میں رکھے، اپنا فیصلہ بھی رکھ۔ اگر اتنی ولایت علی قائم کر بیٹھا ہے تو کم از کم تیرے کردار سے تیرے اندر سویا ہوا ہو جانا چاہیے۔ لو جی، دو نعرے ہیں، دو نعرے ہیں، بس اسی پہ بات مکمل کروں گا۔ بادشاہ نے، میں نہیں کہوں گا آپ کی یہ کاوش مولا قبول فرمائے، کبھی نہیں کہوں گا، کیوں؟ اگر امام قبول نہ فرماتا یہ مجلس نہ ہوتی، یہ بادشاہ نے شرف قبولیت بخشا تو یہ ذکر ہوا۔ ہاں یہ ضرور دعا ہے، جتنے آئے بیٹھے ہو، پروردگار تمہارے اندر سویا ہوا اور جگہ، تم اپنی حقیقت کو پہچان جاؤ، وہ 61 ہجری والا اور تھا تو 1443 ہجری والا اور بن جائے، یہی ہے درس کربلا۔ لو جی پہلا نعرہ، اسی نعروں پہ ہی میں بات کو کم کرتا ہوں۔ پہلا نعرہ ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا۔ درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ سبق، درسگاہ نہ ہو تو سبق اور درس نہیں ملتا۔ پوری کربلا تجھے اور مجھے درس دیتی ہے۔ کربلا کیا درس دیتی ہے؟ کربلا کہتی ہے وفادار بن۔ کربلا وفادار بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کربلا کہتی ہے سب سے پہلے ہر کام میں حسین پہ احسان نہ لگا، حسین کا احسان سمجھ۔ مجلس سے نکل کو پوچھے، یہ نہ کہتا مجلس میں گیا تھا، کہے مولا نے بلایا تھا۔ 2 کنالے 4 کنالے امام بارگاہ کو دے کے یہ نہ کہے میں نے دی میں نے دی میں نے دی، پیچھے سے لایا تھا۔ شکر پر تیرے سے حسین نے اپنا گھر بنوایا۔ میں جس بندے کو دیکھتا ہوں گیلانی صاحب، جہاں گیا ہر بندہ حسین پہ احسان لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے حسین کی مجلس سنی، میری یہ پریشانی، میری یہ ٹینشن، میری یہ تکلیف، میری یہ مصیبت دور ہو جائے، حیرانی والی بات ہے۔ حسین پہ احسان لگا دیا۔ کسی بڑے MLA MP کے کسی بیٹے کی مرگ پہ جا تو یہ پتہ ہو کہ یہ سائن کر دے گا، نوکری مل جائے گی۔ اس کے بیٹے کی میت پڑی ہو، وہاں بھی جا کے کہے سائن کر، شاید کسی دن تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے۔ وہاں بھی جا کے کہے نا، مظلوم حسین کو تو لسٹیں دیتا ہے، لسٹیں نہ دیا کر، شکر پڑھ حسین نے تجھے وہاں بٹھایا جہاں 14 بیٹھے تھے۔ درس کربلا، وفادار بن، بے سوال بن، نکال دے سوال زندگی سے، تجھے خود ہی عطا کر دیں گے، کیونکہ وہ رشتے کسی کا نہیں۔ کم از کم تو سوال نہ کر۔ مجھے چیلنج ہے میرا، کوئی تاریخ کا مفسر بولے، گیلانی صاحب کی بڑی تحقیق ہے،
میری انشاءاللہ جملے کی گواہی دیں گے. کوئی مفسر کوئی مورخ ثابت کر دے حسین کے عاشقوں نے حسین سے کوئی سوال کیا. چیلنج ہے میرا. اگر ہو تو میں لاہور ہی بیٹھا ہوں, میں دور نہیں. کسی عاشق نے یہاں تک کہا ہو آقا صبح ہونی ہے شہادت آپ کے فرمان کے مطابق, آقا یہ بتاؤ شہید کون ہونے کے لیے تیار ہیں, کوئی کفن دے گا؟ کسی کے پاس تو بسم اللہ, مجھے جواب ضرور دینا, میں بسم اللہ کہتا ہوں. کسی عاشق نے کہا ہو آقا کوئی دفن بھی کرے گا؟ سوال تو ہے ہی نہیں. کیوں؟ کسی نے اور پہ چاہ مصرے لکھے, کمال کر دیا. وہ کہتے کربلا بیکاریوں کی جگہ نہیں, سواریوں کی جگہ نہیں, اپنا آپ دینے والوں کی جگہ ہے. اس لیے اس نے قلم اٹھایا اور کہتے سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی. کیوں؟ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. کہاں ہے قدموں کو چوم لے آئے راہب, یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا. کربلا اتر جائے, الگ سے نیچے اتر جائے. اللہ کرے ہمارے سوال ختم ہو جائیں, اللہ کرے ہم دینے والوں میں ہوں, دینے والوں میں ہوں. بات آواز تیرے تک پہنچے گی, توجہ میں طرف رکھو. میں بہت پڑھ گیا, آپ دوسرے سے رہ کے پھر کبھی مالک ہمیں حق کو قائم کرنے کی توفیق دے. ہم سے نظر آئے حق, بجائے اس کے ہم ایک دوسرے مومن سے لڑیں, ہم اس کمینے سے لڑیں جو مولا سے ملنے نہیں دیتا. میں انسان کتنی چیزوں کا مرکب ہے, 3, جسم, روح, نفس. اس قرآن سے جسم مرتا ہے, روح مرتی ہے, یہ نفس مرتا ہے. قرآن کہتا ہے نفس مرتا ہے. تیرا میرا عقیدہ مرنے کے بعد علی سے ملاقات ہوتی ہے, جس کا مطلب نفس مرتا ہے تو علی ملتے ہیں. یہی مجالس, یہی جلوس تیرا نفس مارنے کے لیے, نفس مار تاکہ مولا تجھے ملے. مومن کی عیب دیکھ, کسی مومن کی بدخوئی کر, غیبت کر, گلہ کر. کیوں؟ تیری زبان مقدس ہے. یہ کرتی ہے علی علی, یہ کرتی ہے حسین حسین. اس زبان کو مقدس رکھ, پاکیزہ ہے تو پاکیزہ رکھ. چھوڑ دے جس میں علی اگر تجھے کم نظر آتا ہے ہاتھ اٹھا, علم عباد تیرے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. یہ میرا مومن ہے, یہ بھائی ہے, جیسا بھی ہے تو مولا کا نام. اس میں علی اتنا نہیں آ رہا جتنا میرے میں احسان فرما اس میں علی اتنا آیا ہے. میں یہاں تو تجھے یہ پیدا کرنا چاہتا تھا, جہاں دیکھو لڑائیاں, جہاں دیکھو جھگڑے, جہاں دیکھو لڑائیاں. نہیں حق بنتا, ممبر کی عظمت کی قسم, لڑ اس کمینے سے جو دوسروں سے لڑنے پہ مجبور کرتا ہے. نہیں, جب تیری میت رکھی ہوتی ہے, مولا تجھے سلامت رکھے, بادشاہ کے دیدار سے شرمیاب فرمائے, تیرا کھڑا ہوا وارث کیا کہتا ہے؟ یہ میت رکھی ہے, اب جتنے بھی آئے ہو جنازے میں مہربانی کرو اسے معاف کر دو. مرنے کے بعد معافی منگواتا ہے, زندگی میں مانگنا پتا چلے. قبر وہاں بنواتا ہے جہاں تیرے اوپر سے ماتمی چلے. یہی خواہش ہے نا تیری, دنیا سے جب جاؤں وہاں مجھے دفنایا جائے جہاں میرے اوپر سے مولا کے چاہنے والے چلے. مرنے کے بعد قبر بنی ہوتی ہے, لوگ جوتوں کے ساتھ چڑھ کے چلے جاتے ہیں. مرنے کے بعد مومنوں کے جوتے برداشت کرتا ہے, دنیا میں باتیں ہی نہیں برداشت. بڑا مومن ملا کرتا ہے. دعائیں پڑھتا ہے ماشاءاللہ, پڑھ جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھ, مگر ساری دعاؤں میں اہم دعا ہے دعائے اہم. تیرے چھٹے بادشاہ نے تعلیم فرمائی, لاہور والوں نے ترجمہ کرا کے تیرے لیے بھیجا ہے. وہ پڑھ, بادشاہ فرماتے ہیں جو دعا ہے پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آ کے اٹھائے گا. وہ دعا ہے وہ دے جائیں گے ملک صاحبان کو, مجمع توڑیے گا, سید پڑھنے آئیں گے, سنیے گا, وہ تیرے لیے تحفہ ہے پڑھنا. ہر بندے کی زبان عربی نہیں, اردو میں ترجمہ اس لیے کروایا ہے تاکہ لوگ پڑھ کے سمجھے تو صحیح مولا کہنا کیا چاہتے ہیں. بس ان مظلوموں کو تو آنسو بہا لیتے ہیں,
गिलानी साहब, मैं जहाँ भी मसाइल पढ़ूँ एक जुमला हम आप वक्त मेरे पीछे नजर होता है। जितने बादशाह का वो फरमान जियो, वो हमारे घर के मसाइल जरूर बयान करना, हमारी तौहीन ना करना। अल्लाह आप जानते हैं, और आप फरमाते हैं मसाइल कुल्ले सिरात है, ये मामला मामूली नहीं। फजाइल में इनको कहीं से कहीं ले जाते हो, मसाइल में क्या गुजरा बना देते हो। ये घर मजबूर नहीं, ये घर मुख्तार है। 2 दफा अमीर अल-मोमिनीन की मुकद्दस उम्मत शहजादियां कूफे तशरीफ लेके आए। आका ज़ादियां कूफे तशरीफ लेके आए। मुखद्दरात इस्मत सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन कूफे तशरीफ ले। पहली दफा आना अमन का दौर था। फिर अमीर अल-मोमिनीन ने जब कूफा के मिंबर को ज़ीनत बख्शी, मिंबर पे एहसान लगाया, तख्त नशीन हुए, पाक हसन को फरमाया, हसन मेरा दिल चाहता है मेरी बेटियां एक दफा मेरे होते हुए कूफे जरूर आए। हसन बेटा बेटियों से पूछना, अगर वो आना चाहे उन्हें नानी के मज़ार पे भी वो रात गुजारती है। अगर आना चाहे, बाबा का बड़ा दिल है, मैं देखो तो सही मेरी शहजादियां कूफे आती कैसी। सरकार हसन पहुंचे, शहजादी ने आगे बाबा का मुद्दा रखा, मकसद रखा। शहजादियों ने यही फरमाया, हसन भाई पापा को पैगाम पहुंचा दो, हमने सब तो कभी नहीं किए, लेकिन पापा का प्यार है, हम कूफे जरूर आएंगे। जब पैगाम पहुंचा, अमीर अल-मोमिनीन ने कुछ फरमीन जारी फरमाए। सरकार ने फरमाया, हसन बेटा ये मेरे फरमान याद रखना, पूरे सफर में ये मेरे फरमान है, ये साथ साथ याद भी रखना और इन पे अमल भी करवाना। हसन बेटा मेरा पहला फरमान ये है, शहजादियों को रात के पहर घर से रवाना करवाना। हसन बेटा मेरा दूसरा फरमान है, रात का सफर करना, दिन जहां आ जाए वहां आराम करना। तीसरा फरमान मेरा हसन लाल ये है, सारा रास्ता पूछती आना मेरी शर्म वाली बेटी से, थक तो नहीं गई? थक जाए तो वही मेहमान बिठा दे। मेरी शहजादी ने सफर में किए, पूछते एक दस्ता फौजियों का काफिले के पीछे रखना, एक दस्ता आगे रखना। हसन बेटा इसलिए कोई तेज रफ्तार आगे से आए तो उसको रोक सके, कोई आम नहीं आ रही, आज अली की बेटी घर छोड़ के आ गई, पीछे से आए तो उसको भी रोकने वाला हो। काफी फरमाइश जारी फरमाए। बस सफर शुरू हुआ, तवील मसाइब न पढ़ो, सफर शुरू हुआ। सारा रास्ता तारीख बताती है, सारे शहजादे आराम करते रहे, गाजी ने आराम नहीं किया। कभी अली की बेटी के मेहमान के दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ, कभी पीछे, कभी घोड़ा आगे दौड़ाते, कभी घोड़ा पीछे दौड़ाते, बार बार आके अली की बेटी से पूछते, थक तो नहीं गए? सारे सफर में जहां शहजादी को सवार करना होता, गिलन साहब जानू आगे करते थे, आगे हाथ रखते थे, यहाँ कदम रख मेहमान पे सवार। अल्लाह अकबर। पहुंचा काफिला कूफे के बाहर, पैगाम भिजवाया, आ गए। अमीर अल-मोमिनीन ने वापस पैगाम भिजवाया, कूफे के बाहर ही रहना, मैं खुद बेटी से मिलने आया। तेरा शहंशाह मुअज़्ज़म खुद तशरीफ लेके आए। आके सबसे पहले बेटी का चेहरा देख के पूछते हैं, थक तो नहीं गए? सफर बड़ा तवील था, थक तो नहीं गई? आवाज देके कहती, बाबा जान सफर वाकई तवील था, लेकिन आपका चेहरा अनवर देख के सारी थकावट खत्म हो गई। बेटा मैं खुद मेहनत लेके चलूंगा। इधर इंतजाम है, कूफे की छतों पे औरतें हैं, इस्तकबाल अमीर अल-मोमिनीन दुख्तरा है। सरकार खुद लेके अपनी बेटी को चल रहे हैं। एक एक चौक पे पहुंच के बताते हैं,
शहजादी की वो चौक है। शहजादी शहजादी की गली है, ये वो पुराना बाजार है, ये बाजार में नुक्कड़ है। लोग के पूछती हैं बाबा जान ये बाजार के रास्ते तो बेटों को दिखाए जाते हैं, बेटी को क्यों दिखाने हैं? फरमाते हो सकता है कोई ऐसा वक्त आ जाए। शहजादी लोग कहती है कि तो वक्त आ गया, मेरा भाई हुसैन है ना मेरे साथ। सरकार फरमाते हो सकता है हुसैन भी ना हो, हसन है ना, फरमाते हो सकता है हसन भी ना हो। अच्छा मेरा पर तू का जामिन गाजी है ना? अच्छा कहते हो सकता है गाजी भी तेरे साथ ना हो। कूफे की औरतें ये देखो तेरा इस्तकबाल करने के लिए बैठी हैं छतों पे, फूल फेंकने लगी कूफे की औरतें। जो ही फूल फेंकती हैं अली का गिरिया बढ़ता है, फूल फेंकती है अली का गिरिया बढ़ता है। करो के कहते हैं कूफे वालियों याद रखना एक दफा ये फिर आएगी, यही फूल ही